السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ محترم و مکرم حاضرین، ساری تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس حکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب اور لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر اور ان کی تمام موحد امتی پر۔ آج خطاب کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ دعوت مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں وہ عموماً دسترخوان کی طرف بلانے کو کہا جاتا ہے، اور ہماری پوری توجہ اسی دعوت پہ مرکوز ہوتی ہے، اور نت نئے انداز کی دعوتیں معاشرے میں مروجہ ہیں، خواہ وہ حلال ہو حرام ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ بس ان دعوتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر کے اس دعوت کو قبول کرنے کو مسنون سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیتے تھے۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کرتے تھے۔ امیر دعوت دیتا تو قبول کر لیتے، غریب دعوت دیتا تو قبول کر لیتے۔ دعوت کھجوروں کی ہوتی تو کھجور کھا لیتے، ستو کی دعوت ملتی تو ستو کھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں کسی خاص قسم کے کھانوں کی کوئی فرمائش مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جیسی بھی دعوت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی ہر دعوت کو قبول کر لیتے تھے، مگر یہ قبول کر لینے والی جو حدیث ہے اس میں جائز دعوتوں کے تحت ہے، بہت ساری معاشرے میں ناجائز دعوتیں بھی دسترخوان پہ دی جاتی ہیں اور لوگ ان کو بھی قبول کرنا مسنون سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان دعوتوں کے لیے اب کارڈ بھی لازمی ہے، کارڈ کے ذریعے سے دعوتیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے اہتمامات ہوتے ہیں، فرمائشی کھانے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک دعوت ہے جو معاشرے میں مروجہ ہے، دسترخوان والی دعوت، مگر یہ دعوتیں اصل دعوت نہیں ہے۔ دعوت کا معنی جو بلانا ہے وہ اصل ہے اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف بلانا، یہ اصل دعوت ہے۔ اور یہ دعوت ہمارے اوپر ہماری حیثیت کے مطابق ہم سب کے اوپر فرض ہے۔
ہماری حیثیت کے مطابق دعوت دین، اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو لانا، یہ جو دعوت ہے ہماری حیثیت کے مطابق ہم پر فرض ہے۔ جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق فرض ہے، ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر یہ دعوت اللہ فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی دعوت کے لیے ہی تو ہمیں چنا، پسند کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں وجود بخشا، ہمیں قرآن جیسی نعمت اور عظمت عطا فرمائی، اسی دین کی دعوت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اصل دعوت دین کی دعوت ہے، اور اس دعوت میں ہر مسلمان فرد شامل ہے، اور اس کی حیثیت کے مطابق اس پر دین کی دعوت فرض ہے، یہ ذمہ داری فرض ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے، فلاں کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے وہ جانے، ہمارا جانا نہ جانا دونوں برابر ہیں۔ ہمارے پاس اس دعوت میں شرکت کی گنجائش ہے، اس کے باوجود نہ شریک ہو تو کیا ہو جائے گا؟ عموماً دعوتی محفلوں سے اعراض کر کے نکل جانا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اگر کسی نے اس دعوت کا اہتمام کیا جو ہم نہ کر سکے تو کم سے کم اس دعوت کے لیے وقت تو نکالنا چاہیے۔ قیامت کے دن امت مسلمہ کا ہر فرد اس سلسلے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور اللہ تعالی ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس میں عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ مال کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ وہ حاصل کرنے کے ذرائع حلال تھے کہ حرام تھے، کہاں خرچ کیا، صرف رسم و رواج میں خرچ کیا، شادی بیاہ میں خرچ کیا، دان دہیز میں خرچ کیا، ریاکاری مکاری عیاری میں خرچ کیا، لوگوں پر سبقت لے جانے کے نظریے سے خرچ کیا، قربانی میں کمپٹیشن کے راستے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ رب العالمین ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا، عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ زندگی دی، جوانی دی، اس جوانی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑھاپے کا سوال نہیں ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا کہاں گزارا۔ مسجد میں آتے تھے تو جواب دیں گے اے اللہ ہم تو 5 وقت مسجد میں آتے تھے، ہمارا کچھ ٹائم وہاں گزرتا تھا، ذکر و اذکار میں گزرتا تھا، دعوت اللہ میں گزرتا تھا، اور روزگار میں گزرتا تھا۔ یہ جواب ہے ہمارے پاس۔ کسب الحلال فریضہ، حلال روزی اگر نوجوان کمانے میں لگا ہے وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی ایک فریضہ ہے، مگر وہی ایک فریضہ نہیں ہے، اس کے علاوہ دعوت دین بھی ایک فریضہ ہے۔ ہم یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے کہ اللہ ہمارا جو روزگار تھا ماشاء اللہ تیرے کرم سے اتنا چلتا تھا کہ ہم ہر پل اسی میں لگے رہتے تھے، وقت ہی نہیں تھا۔ کون کیا کر رہا ہے، کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، یا فکر اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ تو یہ کہہ کر ہم نہیں نکل سکتے۔ ہم اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں جس معاشرے میں کچھ لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کو روکنا، ان کو ٹوکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مناسبت سے یہ عنوان ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، دعوت سب پر فرض ہے تو وہ ایک نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ ان کی دعوت کے طریقہ کار کو دیکھ کر ہم سیکھیں کہ ہمیں زندگی میں کس طرح دعوت کا کام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس گھر میں جنم لیتے ہیں،
وہ گھر بتوں کا کاروبار تھا، وہ کارخانہ تھا، اور ان کے والد آزر بت فروش ہی نہیں بت تراش بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، تیار کرتے تھے، اسے بازاروں میں بیچتے تھے، گھر گھر پہنچاتے تھے اور اسی کی پوجا ارچنا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بت کدا میں پیدا ہوئے، اسی معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں کا کوئی آدمی اللہ کا نام نہیں جانتا تھا، توحید کا مقصد نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا کہ توحید کیا ہے، اللہ کیا چیز ہے، نہیں معلوم۔ پیدا ہوئے بت خانے میں اور شعور توحید کا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتے گئے بتوں سے نفرت سی ہونے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ جب عقل کی کسوٹی پر اچھے برے کو پرکھنے لگیں گے تو برائی برائی سمجھ میں آئے گی اور اچھائی اچھائی سمجھ میں آئے گی، اور جب عقل کی کسوٹی پر معاشرے کی خوبی خرابی کو پرکھیں گے نہیں تو ہر چیز برابر نظر آئے گی، یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، یہ نظریہ ہمارا قائم ہوگا، کیونکہ ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم پھنسنا نہیں چاہتے اور وہاں پہ رکنا نہیں چاہتے ہیں، وقت دینا نہیں چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب ہم یہ نظریہ قائم کر لیں گے کہ سب ٹھیک، تو پھر سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی توحید کے راستے پر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شرک کے راستے پر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو اب ٹوکنا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی ایک ٹھیک ہوتا ہے، ایک ہی راستہ اللہ کو پسند ہے، اور اسی ایک راستے پر لگانا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے، اپنے شعور اور فہم کے مطابق بتوں سے نفرت بھی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اپنے گھروں میں ایک طرح سے انہوں نے بغاوت چھیڑ دی، بتوں کے خلاف نفرتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی نبی بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک انسانی فطرت نے انہیں بتوں سے نفرت سکھا دیا تھا۔ ایک انسان اللہ کا بندہ، اس کا غلام تو بچپن سے ہو سکتا ہے، مگر بے جان چیز اور جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اسی سے گھبرا جائے، اسی سے ڈر جائے، اسی سے منتیں مانگے، اسی سے دعائیں مانگے، یہ انسان کی فطرت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بغاوت چھیڑ دی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کبھی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، اور دین کی دعوت کا آغاز وہ گھر سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی توحید کی دعوت وہ اپنے والد کو دیتے ہیں، آزر کو دیتے ہیں، اور آزر سب سے بڑا بت پرست ہے اس دور کا، سب سے بڑا بت پرست۔ ابراہیم اپنے والد کو ہی سب سے پہلی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت جس انداز کی دیتے ہیں، جن الفاظ میں دیتے ہیں، اس میں والد سے محبت اور عقیدت انتہا درجے کی سمجھ میں آتی ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو تم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ اصل دعوت ہے۔ اے میرے پیارے پیارے ابو جان، آپ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ کان سے سنتا ہے، جو نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کسی مصیبت سے یہ بچا بھی نہیں سکتا، آپ کی کوئی ضرورت یہ پوری کر بھی نہیں سکتا۔ لفظ دیکھیے، یا ابتی، یہ انتہا درجے کا ادب والا جملہ ہے جو انسان اپنے بڑوں سے ہم کلام ہوتا ہے، انتہائی ادب ہے اس کے اندر۔ یا ابتی، اے میرے پیارے پیارے ابو جان،
حالانکہ وہ کافر ہیں، بت پرست ہیں، بت فروش ہیں، بد عقیدہ ہیں، مگر باپ ہوتا ہے۔ مذہب اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اگر باپ دین پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، کافر ہو، تو بھی دنیاوی اعتبار سے اس کا حق بدرجہ اتم پورا کیا جائے گا۔ باپ سے بدتمیزی جائز نہیں ہے، باپ سے نفرت جائز نہیں ہے، باپ کو ستانا جائز نہیں ہے، باپ کو تڑپانا جائز نہیں ہے، گرچہ وہ کافر ہے۔ اس کا پورا خیال حضرت ابراہیم نے رکھا اور تب کہا یا اباتی لم تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، اور جو نہ آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے، بے پرواہ کر سکتا ہے، کسی مصیبت سے یہ چھٹکارا نہیں دلا سکتا آپ کو۔ یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کر دی، یہاں سے بغاوت کا آغاز ہوا اور یہ بغاوت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ابراہیم کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، تگڑی دھمکی دی۔ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھروں سے مار کر سنگسار کر دوں گا۔ آج کے بعد سے مجھے ملامت مت کرنا، تقریریں مت سنانا، توحید کی دعوت مت دینا، میرے معبودوں کے خلاف زبان دراز مت کرنا۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ اے ابراہیم دیکھ رہے ہیں بہکی باتیں کر رہے ہو، ہمارے معبودوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، لگتا ہے ہمارے معبود سے محبت نہیں، تمہیں نفرت ہے۔ یہ تمہاری حرکتیں ان معبودوں سے برگشتگی کی علامت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو سنو، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو میری اولاد ہے اور پیاری پیاری اولاد ہے، بلکہ میں تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، ورنہ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ملامت کرنا چھوڑ دے، آج سے ہمارے معبودوں کے خلاف شکوے مت کرنا۔ اب سوچئے، ادھر توحید کی انتہا ہے اور ادھر کفر کی انتہا ہے، دونوں کا ایک جگہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کا ایک جگہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اتنی جلدی اہل توحید ہار نہیں مانتے، اپنی دعوت کے کام کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اس راہ میں پیش آنے والی لازمی آزمائشوں سے گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ بھائی اگر دھمکی پڑ گئی تو آدمی سوچتا ہے مڑ جاؤ بھائی، حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس میں چپ رہنا ہی بہتر ہے، خاموشی اختیار کرنا ہی اچھا ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کا ماحول ہے، ایسے ہی ماحول آزر نے اپنے گھر کا بنا دیا۔ خبردار یہاں پہ نماز مت پڑھنا، روڈ کنارے درست نہیں ہے، ٹرینوں میں درست نہیں ہے، اب اپنی مسجدیں میں پڑھنا۔ حالات بہت کشیدہ کر دیے گئے تاکہ یہ اہل توحید گھبرا جائیں اور اپنی دعوت سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ حالات یہی تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے، اور دو ہی کام تھا، یا تو اپنی دعوت حکمتاً روک دینا، چپ ہو جانا، خاموشی اختیار کرنا، اس میں خیر تھا۔ کون سا خیر؟ اپنی جان کا خیر تھا۔ لیکن دوسرا کام یہ تھا کہ بھائی ان کی دھمکیوں سے ہم کیوں گھبرائیں، ہم اپنے مشن کو روک کیوں دیں؟ لہذا اگر اس نے ایسے نہیں سمجھا تو ہم دوسرے طریقے سے اور زبردست انداز میں سمجھائیں گے۔
اس میں جوخم ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشوں کو دعوت دینا ہے، مصیبتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے گوارا کر لیا، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے، تب تک اللہ کے دین کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی تو دھمکی پڑی ہے، اور ہوا کیا ہے؟ ابراہیم کے والد نے یہی نہ کہا کہ پتھر ماریں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، مار لینا، پتھر مارنے سے کون گھبراتا ہے بھئی، جان بھی مار دو۔ جان سے زیادہ بڑی چیز اللہ کی توحید ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، صحیح طریقے کو پھیلانا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، جان بچانا بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رکے نہیں، اور آپ جب قرآن کی مختلف سورتوں کو پڑھیں گے، سورہ انبیاء پڑھیں گے، سورہ ابراہیم پڑھیں گے، تو وہ پوری تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچ لیا تھا، ایک پلان تیار کر لیا تھا، اور وہ آخری پلان تھا، آخری طریقہ تھا۔ اسی کوشش میں لگے تھے، وقت کا انتظار تھا، بالآخر وہ زمانہ، وہ موقع، وہ وقت بھی آ گیا۔ ان کے اعتبار سے آزر اور ان کی قوم کی عید کا دن تھا۔ آزر اپنے بیٹے ابراہیم کو لینے کے لیے گھر میں آئے، اے میرے بیٹے، آج تہوار ہے ہمارا، عید ہے ہماری، تم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ ہم لوگ نکلنے کے در پہ ہیں، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی چلو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انا سقیم، ابا میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آرام کرنے دو، اطمینان سے اپنے گھر میں رہنے دو، میں چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، میں تو قدرے بیمار ہوں، انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ جھوٹ، ملیریا تھا، دمہ تھا، کھانسی تھی، زکام تھا، کون سی بیماری تھی؟ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، مگر حقیقت میں حضرت ابراہیم اتنی بڑی بیماری میں مبتلا تھے کہ اس کا علاج حکیموں کے پاس بھی نہیں تھا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا، طبیبوں کے پاس نہیں تھا۔ نزلے زکام کا علاج تو طبیبوں کے پاس تھا، بخار کا زکام کا علاج تو طبیبوں کے پاس تھا، مگر ان کی قوم کی بے راروی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بیماری کا شکار ہوئے، اس بیماری کا علاج رب العالمین کے سوا دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی اس ذبحالی کو، بدحالی کو، کفر و شرک کو، ضلالت کو دیکھ کر پریشان تھے، اور یہی پریشانی ان کی بیماری تھی۔ یہ ٹھیک کیسے ہوں گے، درست کیسے ہوں گے؟ یہ جو فکر تھی، یہ جو ٹینشن تھا، یہ سب سے بڑی بیماری تھی۔ آج ڈاکٹروں نے یہ ثابت کر دیا ہے، ہر آدمی کو بی پی ہے، شوگر ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر ایک ہی مشورہ دیتے ہیں، ٹینشن فری رہیے۔ کیوں؟ یہ شوگر، یہ بی پی، دوسرے امراض سے بڑی بیماری انسان کی کیا ہے؟ ٹینشن۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی ٹینشن تھا، یہی بیماری تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہا ابا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ابا چلے گئے، قوم کے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اٹھے، ہاتھ میں کلہاڑی لی، معبد میں چلے گئے، بت خانے میں چلے گئے، بتوں کا حال دیکھا، ٹکر ٹکر یہ سارے معبودان باطل دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں مگر دکھائی کچھ نہیں دیتا، وہ پاؤں پہ کھڑے ہیں مگر ان سے چلا نہیں جاتا، ان کے پاس ہونٹ تو لوگوں نے بنا دیے ہیں مگر وہ لب ہلا نہیں سکتے، باتیں کر نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے بلوانا چاہا، اے معبودو تم بولتے کیوں نہیں؟ الا تنطقون، چپ کیوں ہو؟ بولو، ہم سے بات کرو۔ مگر وہ مورت تھے، بولتے کیا؟ خاموش۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس تمہارے چاہنے والوں نے، تم کو پوجنے والوں نے، تم کو ماننے والوں نے مختلف قسم کے کھانے پروس دیے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے کھانا تو دور، کھانوں پر مکھیاں بیٹھی ہے جسے تم بھگا نہیں سکتے۔ اب بت خاموش کھڑا ہے، کھڑا ہی رہنا اس کا کام تھا، بول نہیں سکا، باتیں نہیں کر سکا، کھانا نہیں کھا سکا، کھانے پر بیٹھی مکھیاں نہیں بھگا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نکمے، انہی کی پوجا لوگ کرتے ہیں، انہی کے پاس لوگ آتے ہیں، اور وہ خدا جس نے انسان کو بنایا، شعور دیا، عقلیں دی، روزیاں دی، اس خدا سے لوگ سب کے سب غافل ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کر انہی کو اپنا خدا مان بیٹھے۔ حضرت ابراہیم نے ایک طرف سے سب کو توڑ دیا، ایک طرف سے توڑ دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، قداور تھا، اور کلہاڑی اسی کے گردن میں لٹکا دی۔ یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ سوچو اگر تمہارے معبودوں میں شکتی ہے، طاقت ہے، تو تم یہ یقین کر لو گے کہ شاید اسی بڑے نے سب کو توڑ دیا ہے، ناراضگی میں، غصے میں۔ اور اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ بڑا بت بھی چھوٹے ہی کی طرح نکما ہے، تو تمہیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو بت خود اپنے اوپر مظالم کو روک نہیں سکتا، تو تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ بالآخر تہوار کے بعد لوگ اپنے اپنے معبد میں گئے، اپنے اپنے بتوں کے پاس نذرانے لے کر کے گئے، دیکھا کہ برا حال ہے۔ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ چیمی گوئیاں شروع ہوئی۔ سمینا فتى یذکرہم ابراہیم، کہنے والوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان کا چرچا آج کل خوب سنتے ہیں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، شاید یہ کام اسی نے کیا ہو۔ بس کیا تھا کہ لوگ ابراہیم کے پاس پہنچے، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ایسا کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ہم سے پوچھنے کے بجائے تم انہی سے پوچھ لو، اگر وہ بولیں گے تو بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت ہیں، مورتیں ہیں، یہ بولیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بول نہیں سکتے ان کو پوجتے کیوں ہو؟ بات بالکل صاف کہ توڑا ہے ابراہیم نے، کیوں توڑا؟ اتنی بڑی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میٹنگ ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت ابراہیم کو جو کرنا تھا کر لیا، اب انجام چاہے جو بھی ہو، یقین یہ ہے کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ پروردگار عالم اگر منظور نہ کرے تو کوئی مصیبت، کوئی آفت آنے والی نہیں، اور اگر رب العالمین ہی کو کوئی مصیبت منظور ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی، خود بچنے سے بھی نہیں بچا جا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بچا لے تو مصیبت کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو کرنا تھا دعوت کے راستے میں، انتہا درجے کا عمل کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا 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 جائے؟ جواب آیا حرقوہ۔ اب یہاں بہت بڑا پوائنٹ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اے لوگو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب لوگ اس نتیجے پر آ گئے کہ معبودوں کے خلاف اقدام کرنے والے کو آگ میں جلا دو، اور ایسا کر کے تم لوگ اپنے معبود کو بچا لو۔ کل تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ معبود ہمیں بچاتے ہیں، مگر آج حال زار یہ ہے کہ یہ خود اپنے معبود کے بچاؤ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ معبود اتنے کمزور کہ ہم ان کو بچائیں تو پھر پوجنا ہی بیکار ہے۔
آج معاشرے میں مسلمانوں کے ہاں بھی ایسے بہت سارے معبود ہیں جن کے بارے میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت سے بچاتا ہے، یہ نظر بد سے بچاتا ہے، یہ فلاں آفت سے بچاتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہت سارے خداؤں کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا ہے اور ان کی مختلف شکلیں بھی بنا ڈالی۔ کچھ کالے دھاگے کی شکل میں ہے، کچھ تعویذ کی شکل میں ہے، کچھ گنڈوں کی شکل میں ہے، کچھ نشانوں کی شکل میں ہے، کچھ جھنڈے کی شکل میں ہے، اور ان مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کا مالک سمجھ لیا گیا۔ پوچھئے آپ نے یہ تعویذ کیوں پہنی ہے؟ تو کہیں گے یہ تعویذ بچپن سے ہم پریشان تھے، ان پریشانیوں سے بچانے کی تعویذ ہے۔ ہم رات میں ڈر جایا کرتے تھے، ڈراؤنے خواب آتے تھے، اس خواب سے بچانے والی تعویذ ہے۔ اور یہ مولانا صاحب یہ جو ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایکسیڈنٹ سے بچانے کی چیز ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، مسلمانوں کے بھی یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم کی قوم نے مختلف چیزوں کو چھوٹا چھوٹا خدا الگ الگ اختیار کا مالک سمجھ لیا تھا، آج مسلمانوں نے ان چیزوں کو بھی چھوٹا چھوٹا اختیار دے کر ایک طرح کا ویسا ہی معبود سمجھ لیا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بچا دے گا، یہ بیماری سے بچا دے گا، یہ خدا نظر بد سے بچا دے گا، اور تھوڑی دیر میں حالات ایک دم وہی ہوتے ہیں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اے لوگو یہ ابراہیم اگر بچ گیا، زندہ رہ گیا، تو تمہارا یہ بڑا خدا بھی بچنے والا نہیں ہے، ایک ایک کر کے یہ سب کو توڑ دے گا۔ اگر تم بناؤ گے، کھڑا کرو گے، لا کر پھر سے نصب کرو گے، ابراہیم پھر آئے گا، پھر توڑ دے گا۔ اس لیے ابراہیم کو ختم کر دو، اسے جلا دو۔ ابراہیم کو اگر زندہ چھوڑو گے تو تمہارا معبود کوئی بچنے والا نہیں۔ ابراہیم کو ختم کر دو، اپنے معبود کی حفاظت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ان کا بھی یہی حال ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کی پیشانی پر ایک ٹیکا ڈال دیا کالا، کیا ہے یہ ٹیکا؟ بچے کو نظر بد سے بچائے گا۔ ابھی ماں نے ٹیکا ڈالا ہے اور بچے کا ہاتھ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی پیشانی پر جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ ہاتھ کو پکڑتی ہے تاکہ اس کے اس خدا کو بچایا جائے، ورنہ ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ خدا نظر بد سے بچانے والا مٹ جائے گا۔ ان ننھے ہاتھوں سے جو مٹ جائے یہ نظر بد سے کیسے بچائے گا؟ ہاتھوں کی تعویذ، گلے کی تعویذ، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ مضبوطی سے پکڑ کر کھینچنے لگے، پہننے والا اسے بچاتا ہے، اپنی تعویذ کو بچاتا ہے۔ وہ خدا جس کے بارے میں کل تک یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمیں بیماریوں سے بچانے کی تعویذ ہے، یہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچانے کی تعویذ ہے، آج چھوٹے بچے نے اگر اسے پکڑ لیا تو اس معبود کے ٹوٹنے کا اتنا غم، اتنا اندیشہ ہے کہ اس بچے کو جھڑک کر اپنے معبود کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائی جس کو چھوٹا سا بچہ توڑ کے نالی میں پھینک دے وہ ایکسیڈنٹ سے کیا بچائے گا؟ یہی معاشرہ ہے ہمارا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے اختیار سونپ دیا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ انہی خبیث چیزوں سے امت کو بچانا اور ان کی عقیدے کی تطہیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آج کی ایک بڑی دعوت ہے۔ امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میری امت بت کی پوجا تو نہیں کر سکتی، مورت بنا کر تو پوجنے کی اب رہی نہیں۔ میں نے اپنی امت کو مورتوں سے، بتوں سے اتنا برگشتہ کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری امت کا کوئی آدمی جو نماز پڑھتا ہو وہ کبھی مورت کی پوجا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے قیامت تک۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے شرک سے اب بھی ڈر ہے، چھوٹے چھوٹے شرک سے اب بھی ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت چھوٹے چھوٹے شرک میں پڑ کے گمراہ ہو جائے۔
اور یہ چھوٹا چھوٹا شرک یہی تو ہے، تعویذ، گنڈا، یہ دھاگا، یہ ٹیکا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگوں نے چھوٹا چھوٹا خدا سمجھ بنا۔ ان عقیدوں سے امت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مذہب اسلام میں بت کے سلسلے میں 2 الفاظ عربی زبان میں اور قرآن میں آئے ہیں۔ بت کے لیے 2 قسم کے الفاظ آئے، کیونکہ بت 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اصنام تو آیا ہی، ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ دعوت میں جن بتوں کو ابراہیم نے توڑا تھا اسے صنم کہتے ہیں، جس کی جمع اصنام ہے۔ اور وہ ان مورتوں کو کہتے ہیں جن مورتوں کے پاس بظاہر ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، گردن بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، پورا ڈھانچہ ہے انسان نما، اسے صنم کہتے ہیں، جس کی جمع ہے اصنام۔ اور اس کے علاوہ مورت کی دوسری قسم وہ ہے جس میں نہ ہاتھ، جس میں نہ کان، جس میں نہ آنکھ اور جس میں نہ کوئی ہونٹ ظاہر ہو، مگر حرکتیں لوگوں کی اس کے پاس وہی جو بت پرست اپنے بتوں کے پاس کرتے ہیں۔ وہاں کھانا لے جا کر رکھتے ہیں، یہاں بھی کھانا لا کر کے رکھتے ہیں، وہاں بھی جھکتے ہیں، یہاں بھی جھکا جاتا ہے، وہاں بھی نظریں چڑھاتے ہیں، یہاں بھی نظریں چڑھائی جاتی ہیں۔ 2 طرح کے بت ہیں، ایک ہاتھ، ناک، نقشہ پورا ہے، اسے صنم، اور دوسرا وہ بت جس میں کچھ نہیں دکھتا مگر کام وہاں وہی کیا جاتا ہے جو اہل بت پرست بتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے وثن، واو، سا اور نو۔ رب لا تجعل قبری وثنا یعبد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک و مولا میری قبر کو وثن، مورت نہ بنانا کہ جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ یہ قبر کیا ہے؟ وثن ہے، وثن۔ یہ بت ایسا ہے کہ مسلمان کر سکتے ہیں، جس کا اندیشہ تھا نبی کو اور جس سے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ میری امت یہ جان لے کہ صرف اسی مورت کی عبادت شرک نہیں ہے، بلکہ قبروں کو مزار بنا کر پوجنا، مجاورت اختیار کرنا، نظر و نیاز لٹانا اور وہاں سے تبرک حاصل کرنا، یہ سب بت پرستی ہی ہے۔ اب آج امت وثن پرستی میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو اردو میں بت پرستی ہی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ وثن پرستی، صنم پرستی، 2 قسم کے الفاظ ہوں گے۔ اگر مورتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے آپ صنم پرستی، اور جو قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ جو لفظ لائیں گے وہ ہے وثن پرستی۔ اور اردو میں ترجمہ کریں گے ٹھیٹھ اردو میں تو دونوں کا ترجمہ ہوگا بت پرستی، کیونکہ صنم کا معنی بھی اردو میں بت اور وثن کا معنی بھی اردو میں بت۔ اب بتائیے کہ امت کی ایک بڑی تعداد وثن پرستی یعنی بت پرستی میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم قبر کی پوجا جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بھائی بھڑکتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، نالا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ بتوں کے پوجنے والے کو حضرت ابراہیم نے سمجھایا، اس زمانے میں کوئی مزار کی پوجا نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے بھی اسی طرح سمجھاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی قبرستان میں جاؤ، اے عمر قبرستان میں جاؤ، میرے ماننے والوں قبرستان میں جاؤ، اگر کوئی قبر اونچی نظر آئے تو زمین کے برابر کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کے اوپر پکی عمارت نہ بناؤ کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ ساری سنتیں، حدیثیں موجود ہیں، کام اور اقدام کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو کیا ہے؟
چھوٹی چھوٹی بات تو سمجھانا بڑا آسان ہے، ہم لوگ پان چباتے ہوئے، گٹکھا چباتے ہوئے بھی سمجھا دیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی دعوت ہے اس فتنے کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اگر اختیار نہ کریں گے، آزمائشوں میں پڑنے سے اگر گھبرائیں گے تو پھر دین کی دعوت کا فریضہ ہم سے چھوٹ جائے گا اور قیامت کے دن ہماری گردن پھنس جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس علاقے سے، عراق سے نکلتے ہیں۔ یہ آخری طریقہ تھا بت پرستوں کو سمجھانے کا، اس میں بھی جب فیل ہو گئے، ان کی دعوت ایکسیپٹڈ نہ ہوئی، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا گیا تو نکل گئے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ابراہیم کو تو پتا تھا، اتنی ضدی ہٹ دھرم قوم تھی، تو ابراہیم کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی نہیں کرتے، اتنی بڑی مصیبت ہی نہیں آتی، پہلے ہی کہا تھا جو ہمیں نہیں پڑھنے کو، بلا وجہ گئے سمجھانے کے لیے۔ آج کے ماحول میں بھی ایسے بہت سارے مخلص نکل کے آتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ ہی کو فکر رہتی ہے، پہلے ہی آپ کو سمجھایا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں، اللہ اکبر۔ آج اگر کیجئے، ایسے بہت سارے لوگ بعد میں آئیں گے ہمدرد بن کے۔ آپ کو پہلے کہا تھا نا، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، بیکار کا آپ کھڑے ہوئے تھے، پیسہ بھی آپ کا برباد ہوا، محنت بھی آپ کی برباد ہوئی، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ یعنی ہم نے جو کوئی کام نہیں کیا تو آپ سے اچھے ہم رہے۔ لیکن جانیے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام بری الذمہ ہو گئے، کیونکہ بندے کو جتنا رب نے اختیار دیا تھا اتنا کام بندہ کر چکا، آگے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سرہانے جا کر موت کی گھڑی میں بیٹھ گئے اور پیشکش کرنے لگے، اے میرے چچا، آپ سے زیادہ مہربان میری ذات پر کوئی نہیں ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا اعتراف کر لیں۔ میں قیامت کے دن اللہ سے پیروی کروں گا، سفارش کروں گا کہ اے اللہ، میرے چچا نے توحید کی دعوت کو منظور کر لیا تھا، مگر چچا کو منظور نہ ہوا۔ ابو طالب کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی کو بڑا ملال ہوا کہ جس ذات کا سب سے زیادہ مجھ پہ کرم اور احسان ہے، جس نے پوری زندگی ساتھ رکھا، جس نے اسلام کی دعوت میں بھی حمایت کی، وہی کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ نے اپنے اختیار تک کام کر دیا، آپ کو ہم نے جتنی قدرت، جتنی صلاحیت دی تھی، آپ نے وہ جھونک دی، آگے کی ذمہ داری میری۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کے چچا کو اللہ نے ہدایت نہ دی، اللہ کو منظور نہیں تھا، مگر آپ نے اپنا پورا کام کر لیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ اب آپ سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ ابو لہب، ابو طالب کفر کی حالت میں کیوں فنا ہوئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قوم کو اور کیوں نہیں سمجھایا، اب اور کتنا سمجھایا جائے کہ بت کو توڑ ہی دیا گیا، پھر نہیں سمجھ میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہجرت کر لی، ہجرت کر لی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نسخہ ہے۔ چلے گئے، دوسری جگہ جا کر بس گئے اور وہاں جا کر دین کی دعوت دی اور وہاں لوگوں نے قبول کیا، مانا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہوئیں، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہو گئے، پورا واقعہ آپ اپنی نظر کے سامنے رکھیں، کیسے کیسے ہوا وہ سارا مرحلہ۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑھے بھی، اللہ
اللہ تعالیٰ نے نشان لگا دیا، یہ جو جگہ ہے ابراہیم اصلاً یہاں پہ میرا سب سے پہلا گھر ہے کعبہ، میں چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر اس کی از سرے نو تو تعمیر جدید کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، کہا کہ یہاں پہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بنانا ہے۔ دونوں باپ بیٹے پتھر لا لا کر اس گھر کو تیار کرنے لگے، اللہ کے گھر کو، توحید کے مرکز کو قائم کر دیا، توحید کا سینٹر قائم ہو گیا، باپ بیٹے نے قائم کر دیا۔ اب اتنا بڑا کام دنیا کا کوئی دوسرا آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک نہیں کر سکتا، یہ موقع مل ہی نہیں سکتا ہے، وہ موقع ختم ہو گیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کو وہ موقع ملا تھا۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہو گیا ہوگا، قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لی تو غرور میں آ جاتے ہیں، آج تو 1 پارہ پڑھ لیا ہے نا، تھوڑا سا خیرات کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، غریبوں کی مدد کر دی تو دل میں غرور بھر جاتا ہے، اے اللہ کو تو ہم نے منا لیا۔ ایسے ہی اتنا آسان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا۔ آج دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے سب سے بڑا کام کیا، ایسا کام جو اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی کا ہوا، اللہ کے اشارے پر ہوا، اللہ کا گھر بنایا گیا، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے خوبصورت کام کیا گیا۔ مگر ابراہیم اور اسماعیل کو معلوم ہے کہ عمل جتنا بڑا ہو، اگر اللہ قبول نہ کرے تو وہ عمل بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب عبادت کریں، مگر اس عبادت کو اللہ قبول کرے گا تب نہ وہ عبادت ہوگی بھائی، اس پہ ثواب ملے گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا پڑھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے کہنے پر تیرا گھر کعبہ بنا ڈالا، اے اللہ اتنا بڑا نیک کام ہے کہ تو اگر قبول کر لے تو ہماری قسمت میں 4 چاند لگ جائے، ہماری نجات ہو جائے، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، قبول فرما لے۔ ہم نماز کے بارے میں کبھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، قبول کر لے، تلاوت کی اللہ قبول کر لے، بس عبادت کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ ہو گیا اللہ خوش ہو گیا ہوگا۔ نہیں دوستو، صرف عبادت ہی کافی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم نے جو صدقہ و خیرات کیا تو ضروری نہیں ہے کہ تم دو اور اللہ مجبور ہو کے قبول کر لے، اللہ مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے کہ تم نے دیا اور وہ خوش ہو جائے قبول کر لے۔ قبولیت کے شرائط ہیں، اللہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے صدقہ خیرات کیا تو احسان مت جتلانا، اور جس کو دیا ہے اس کو تکلیف مت دینا۔ صدقہ دے دیا آپ نے اور احسان جتلا رہے ہیں، ہوا نا، من بھرا نا، خوش ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، اتنا کوئی دیتا ہے تم کو؟ ایک تو یہ ہوا احسان جتا دیا، اور دوسرے یہ ہوا کہ غریب ہے، 2-4 مہینے کے بعد فون کیا، خبر کیا آ جاؤ گے، گھر پہ کام ہے، اس نے کہا کہ ہم کو چھٹی نہیں ہے، دے احسان فراموش، ابھی نہ رمضان میں 2 مہینہ پہلے دیا ہے رے، اب یہ تکلیف دیا آپ نے، تو کیا صدقہ قبول ہو جائے گا؟ خیرات کا ثواب مل جائے گا؟ برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ برباد، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہمارے صدقہ و خیرات، یہ سب برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی قبولیت کی فکر نہ کی۔ قبولیت کی فکر کیا ہے؟ اس راستے میں مجاہدہ کرنا، کوششیں کرنا، اور اللہ کی خوشامد اور خوش کرنے میں لگے رہنا، دعائیں کرنا، تب عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال خانہ کعبہ بن کر تیار، جب بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ کعبہ بن گیا ہے، اب حج شروع کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ ہماری آواز کہاں تک جائے گی؟ پورا جنگل ہی جنگل ہے، 2-4 گھر ہے یہاں پر، آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو سنا کر کے اعلان کر دو۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم نے جو کہہ دیا ہے کر لو، تم اپنی طاقت بھر آواز لگاؤ،
جہاں تک تمہاری طاقت جاتی ہے، قوت ہے، وہاں تک تمہاری آواز لوگ سنیں گے، اور جہاں سے آگے آواز نہیں پہنچے گی وہاں سے آگے ہم پہنچائیں گے آواز۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پکار دیا، لوگوں خانہ کعبہ بن گیا ہے، اب تم حج کے لیے آؤ۔ اب سوچئے ابراہیم علیہ السلام کی آواز یہاں تک نہیں آئی تھی نا، آواز اللہ نے یہاں تک پہنچائی۔ کتنے لوگ یہاں سے اس بار بھی گئے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کے جان پہچان کے ہوں گے، اور کتنے لوگ انجانے بیچارے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ مگر میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ حج کرنے والے ہندوستان سے جا رہے ہیں، پاکستان سے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، نیپال سے جا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حج جیسی عبادت کو مکہ ہی میں آ کر انجام دینا لازم قرار کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، 4 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ خرچہ ہو جائے گا، امت کا پیسہ اربوں ارب روپیہ حج میں لگتا ہے، اربوں ارب۔ اگر اس پیسے کو بچا لیا جائے تو قوم کا بہت بڑا کام چل سکتا ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ حج مکہ میں فرض کیوں کیا؟ کروڑوں کروڑ روپیہ ایک ایک علاقے کے لوگ لگا رہے ہیں، صرف گیا کے حاجیوں کو جوڑیں کتنے کروڑ خرچ کر کے گیا کے حاجی صرف جا رہے ہیں، پورے انڈیا اور پوری دنیا کا پیسہ اگر جوڑیں، صرف حج میں جو خرچ ہو رہا ہے، کیلکولیشن ہے ہمارے پاس نہیں، اتنا پیسہ لگوا کر اللہ نے کہا یہاں آ کر کے حج کرو۔ کیوں؟ اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے، ہندوستان میں رہنے والوں، پاکستان میں رہنے والوں، بنگلہ دیش میں رہنے والوں، نیپال میں رہنے والوں، تم اپنے اپنے علاقوں میں اپنے دین پہ عمل کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ صحیح دین کیا ہے، اوریجنل دین کیا ہے۔ جب تک کہ تم مکہ سے وابستہ نہ ہو جاؤ، مدینہ کی سرزمین پہ نہ آ جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ مکہ والے مدینہ والے کا دین اصل میں کیا ہے۔ تم ہندوستانی دین، پاکستانی دین پہ چلتے ہوتے ہو، اس لیے زندگی میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ آؤ جہاں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے، آؤ دیکھو کہ دین اسلام ہے کیا۔ یہ کروڑوں روپیہ اللہ کو پتا ہے برباد نہیں ہو رہا ہے، انہی اربوں کھربوں روپے سے جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں اللہ ان کو دین بتا رہا، یہ ہے اصل دین۔ جو ہندوستان میں دین ہے نا وہ نہیں، پاکستان میں جو دین ہے وہ نہیں، یہ ہے دین، یہ ہے نماز جو کعبہ میں ہوتی ہے، یہ ہے اذان، یہ ہے عبادتیں۔ اللہ تعالیٰ اصل دین وہاں دکھلا رہا ہے، اور پوری دنیا سے جو حاجی جا رہے ہیں ان تمام کا کلمہ ایک ہے، جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ سب کا تلبیہ ایک ہے نا، ہندوستان سے بھی جائیں گے تو وہی تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تلبیہ ہے سارے مسلمانوں کا، لبیک حاضر ہوں، آ گیا ہوں۔ کہے بھائی لبیک کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بلائے تب نہ لبیک کہیں گے، یہ لبیک لازم ہے ندا آواز کا جواب دینے کے لیے۔ جب تک صدا نہیں آئی، جب تک دعوت نہیں ملی، لبیک کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری دنیا کے حاجی لبیک کس کی آواز پہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پہ اللہ نے بلایا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں لبیک کہتے ہوئے، اللہ اے اللہ آپ نے بلایا ہے نا، آپ نے دعوت دی ہے، ہم سن گئے، ہم آ گئے آپ کے دربار میں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ کی آواز پہ حاضری دے دی ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم جب تک اپنے وطن ہندوستان میں، پاکستان میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ توحید کیا ہے،
اے اللہ ہم شرک کا کاروبار کرتے تھے، شرک والوں کا ساتھ دیتے تھے، شرکیہ اعمال انجام دیتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آج یہاں آ کر سمجھ میں آیا کہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اے اللہ میں تیری سرزمین پر تیری دعوت پہ آ کر میں نے یہ سب کمالات دیکھ لیے، تو ہی بندوں کے لیے کافی ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، یہ جتنی تعریفیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، لکا تیری ہیں، والملک ہر سلطنت تیری ہے، ساری سلطنت تیری ہے۔ ہم ہندوستان میں تھے تو لگتا تھا کہ اجمیر والے کی، بغداد والے کی، فلاں خواجہ کی، فلاں پیا کی حکومتیں ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد سمجھ میں آیا ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری تعریف، ساری نعمتیں، ساری حکومت بس تنے تنہا تیری ہے، نہ کسی بابا کی حکومت ہے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی ولی کی، کسی کی کہیں کوئی حکومت نہیں ہے، تنے تنہا تیری حکومت ہے، تیری خدائی ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ لا شریک لک، اے اللہ پھر ایک بار اسی جملے میں کہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اپنے ملک کے ان کریا کرم پر جو ہم شرکیہ اعمال کے طور پر کر رہے تھے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہاں آ کر آج بھی ختم ہو رہی ہے۔ مکہ میں جانے کے بعد، مدینہ میں جانے کے بعد بھی اگر دین سیکھ کر واپس نہیں آئے، تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اتنا بڑا تلبیہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اپنے وطن واپس آئے اور اجمیر جانے سے باز نہ آئے، بغداد والوں کو پکارنے سے باز نہ آئے، باباؤں کو دعائی دینے سے باز نہ آئے، پیروں کے آگے جھکنے سے باز نہ آئے، گویا کہ ہمیں مکہ جانے سے بھی توحید سمجھ میں نہ آئی، ابراہیم کی دعوت کا ہماری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی فائدہ آج کا نہیں۔ بہت بڑی گمراہی اور اندھکار میں امت کی بڑی تعداد ہے جن کی اصلاح کی ذمہ داری ہر حال میں ہماری ہے۔ اگر ہم اصلاح کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہم مجرم گردانے جائیں گے۔ لہٰذا سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ مولویوں کی، مسجد کے اماموں کی اور دو چار نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دعوت کا کام سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جائیں قرآن مجید کا 30واں پارہ کھولیں اور سورہ نصر نہیں وہ والعصر، سورہ عصر کی تلاوت کریں اور سورہ عصر کی تفسیر پڑھ لیں۔ بس ہم مسلمان کامیاب تو ہیں مگر ہمارے ذمے 4 کام ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانا، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرنا، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، اور اس میں جو پریشانی آئے تو رکنا نہیں، صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ اگر چاروں کام آپ نے کیا، آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کامیاب ہیں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اگر 4 میں سے آپ ایک بھی نہیں کرتے، 3 کرتے ہیں تو بھی آپ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، آپ نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، کام پورا نہیں کیا، جس مقصد سے رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو ظاہر ہے اللہ کی نگاہ میں آپ سب مجرم ہیں، ہے نا؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دعوت کے میدان میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دین کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنی ذات میں اسے اتاریں، پھر اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھائیں، بیوی کو سمجھائیں، اس سے ایک جو ہے یہ پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، اعتماد پیدا ہوگا، اب پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکل جائیں، آپ کو لگے گا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہماری بیوی بریلی تھی نا، اجمیر بغداد والوں کو پکارتی تھی، ہم نے سمجھا دیا، ماشاءاللہ لے تو عید ہو گئی، ارے ہم تو کامیاب ہو گئے، ہماری بیوی راہ راست پر آ گئی، ہم نے بیٹوں کو سمجھا دیا، ہم نے ابا کو سمجھا دیا، ارے ہم تو کامیاب ہو رہے، ہم تو باہر بھی سمجھا سکتے ہیں، باہر بھی دعوت دے سکتے ہیں، ایک اسٹیمنا پیدا ہوگا۔
ایک اعتماد پیدا ہوگا. خود اعتمادی جب پیدا ہوگی تو پھر آپ باہر نکلیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. اور جانتے ہیں جب تک یہ دعوت کا کام ہوتا رہے گا اللہ اس فضا کو ہمیشہ قائم رکھے گا، اور دعوت کا کام رکے گا تو امت پہ وبال لازمی ہے. ہندوستان میں جن خطوں میں بھی آج دعوت کا کام ہو رہا ہے ان خطوں پہ ظالم کے ظلم کا کوئی اثر نہیں ہے. آج بھی ہندوستان کے وہ خطے محفوظ ہیں الحمدللہ. اور جن خطوں میں کوئی کام دعوت کا نہیں ہو رہا ہے تو وہاں کے مسلمان کو جا کر کے دیکھیے بتوں کی پوجا بھی ڈر سے کر رہے ہیں، اگربتی دیا بتی بھی کر رہے ہیں، اور وہ JSR کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں. مولانا لوگ ہیں، کیا کہیں کھل کر. قریب میں یوپی والوں کا حال دیکھ لیجئے، کوئی دعوت کا کام نہیں ہے. جو بیچارے علماء ہیں فقہاء ہیں وہ سب باہر کام کر رہے ہیں. آپ کیرل میں دیکھیے، حیدرآباد میں دیکھیے، اور اس طریقے سے اور بھی ریاستیں ہیں ادھر الحمدللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، زندہ ہیں لوگ. ممبئی میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات بدل دیے، حکومت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے الٹ پھیر کر دیا. شیو سینا جیسی حکومت جن کا سنکلپ ہی مسلمانوں کو برباد کرنے کا تھا، آج اللہ اسی سے کام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے. بمبے کے مسلمان خوشحال ہیں کہ نہیں بھائی؟ دعوت کا کام وہاں ہو رہا ہے. جہاں بھی دعوت کا کام ہوگا خوشحالی آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا، آپ کو بے فکر کر دے گا، اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. دعوت کے کام کو مضبوطی سے پکڑیے، اس کو گھر گھر پہنچائیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.